بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان نے مولانا سعد حسین رضوی کو ان کی جماعت کی شورا نے ان کے والد علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد نیا امیر بنا دیا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی ولولہ انگیز قیادت میں تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی قوت کے بعد پاکستانی سیاست میں بھی اپنا لوہا منوانے میں کامیاب رہی تھی۔ مسلمانوں میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شاعر اسلام کا تحفظ اس مذہبی جماعت کا اولین نصب العین ہے۔ حکومت اور علامہ خادم حسین رضوی کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کا وقت آئندہ 3 ماہ میں مقرر تھا۔ اب ان بدلتے ہوئے لمحات میں اس جماعت کی نئی اور نوجوان قیادت کا اب ایک نئے سرے سے امتحان ہوگا اور انہیں اپنی صلاحیتیں اور قیادت منوانے کا بھرپور موقع ملے گا، اور یوں اس ابھرتی ہوئی مذہبی جماعت کے مستقبل کو لے کر کئی خدشات عوام میں زیر بحث ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے نئے سربراہ سعد حسین رضوی صاحب، ان سے تمام معاملات پر بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ سعد حسین رضوی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ بلا شبہ خادم حسین رضوی صاحب کا اس دنیا سے چلے جانا تمام مسلم امہ کو رنجیدہ کر گیا، بشمول آپ کے کہ آپ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا بڑا خلا جو پیدا ہو چکا ہے، اس خلا کو آپ کس طریقے سے پر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو جدوجہد تھی وہ خالصتاً ناموس رسالت، ختم نبوت اسلام اور پاکستان کے لیے تھی۔ ان کے جانے کی کمی کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ نہ ان جیسا کوئی دلیر تھا، نہ ان جیسا کوئی بہادر، نہ ان جیسا کوئی مفکر، نہ ان جیسا کوئی علامہ اقبال کا حافظ، نہ ان جیسا کوئی دلیری سے، جرت سے ہر موقع پر، ہر کرنٹ ایشو پر ببانگ دوہل بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے جی۔ بس ہم تو اب پیچھے ان کا صرف جو دیا ہوا پیغام ہے وہی پھیلانے کے لیے حاضر ہیں، باقی تو ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر توکل ہے۔ سعد بھائی، چونکہ رانا عظیم بول رہا ہوں، میں بھی استاد جی کے شاگردوں میں ہوں، ہم بڑے ان کی پہلی تحریک، ہم لوگ بڑے ان کے قریب سے میں نے انہیں دیکھا ہے۔ جس وقت استاد محترم دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کا نام اسی طرح موجود ہے۔ ہر شخص جتنا بڑا نماز جنازہ ہوا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک واضح انعام بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ آخری وقت میں قریب تھے، کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسی بات جو دنیا جاننا چاہتی ہے ساری؟ دیکھیں جی، ان کی نصیحت آخری وقت سے پہلے اور آخری وقت میں بھی یہی تھی کہ ہم دنیا میں وفا مانگتے ہیں ہر چیز سے، کہ ہمارے گھر والے ہم سے وفا کریں، ہمارے بچے ہم سے وفا کریں، ہمارے ماں باپ ہم سے وفا کریں، ہمارے یار دوست ہم سے وفا کریں، ہم معاشرے میں کوئی بھی چیز جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو وہ ہم سے وفادار ہو۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے بڑی وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان سے وفا ضرور کرنی ہے۔ وہ کیسے بھی حالت ہو، کیسے بھی معاملات ہوں، کیسے بھی واقعات ہوں، زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، بس انہیں جانا، انہیں مانا والا ایک جو انہوں نے مشن دیا ہے، وہ یہی فرماتے تھے کہ ان سے وفا آپ نے ہر حال میں کرنی ہے۔ سعد بھائی، تحریک کے مقاصد اور اسی منہج پہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، اساس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سب نے تحریک کو سراہا، ہر مسلمان تحفظ ناموس رسالت پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ علامہ صاحب کے انداز بیاں کو لے کر ایک مخصوص طبقہ تنقید کیا کرتا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب کا وہ جو مخصوص انداز بیاں تھا جس سے تحریک کو اتنی بڑی شکل ملی، وہ موجودہ وقت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ علامہ صاحب کا مخصوص انداز بیان نہیں تھا جی، وہ ایک مخصوص طبقے نے مخصوص طریقے سے اس انداز بیان کے چھوٹے چھوٹے الفاظ لے کر ایسے جوڑ کر ایک ایسا کلپس اور ایسے چیزیں وائرل کر دیں جن کو لے کر وہ بات کرتے ہوتے تھے۔ علامہ صاحب کا جس نے بھی 10 منٹ مسلسل خطاب سنا، کلپ سنا، کوئی بھی مطلب ان کا ایمان افروز جو بھی بیان فرماتے تھے، خطاب وہ سنا، اس کے بعد وہ یہ کہے بغیر رہ نہیں سکا کہ یہ بابا جو کچھ بھی کہتا ہے وہ دل سے کہتا ہے۔ تو وہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، وہ فیض آباد دھرنے کے بعد ایک باقاعدہ ہر جگہ ان کے ونگز موجود ہیں، اس ملک کے اندر اور اس ملک سے باہر،
انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایک کلپس خاص قسم کے ان کو آگے پیچھے جوڑ کر وہ بیان کیا گیا. ورنہ ہمارا مقصد تھا جوش خطابت بڑی اچھی تھی. وہ ایسے تھے کہ ان کے جوش خطاب، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جوش خطابت سے ہر شخص بیٹھا ہوا لبیک لبیک کے نعرے لگاتا تھا. ایک خاص تاثیر تھی ان کی زبان میں، ایک خاص جی وہ اتنی سی بات تھی کہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور بابا جی نے ہمیشہ دل سے بات کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کہتے تھے عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. ان کا دل جو ہے نا وہ عقل خرد کا بالکل بھی غلام نہیں تھا. وہ عشق کے بندے تھے اور عشق کی بات کرتے تھے اور عشق کی بات آگے پہنچاتے تھے. سعد بھائی، بابا جی جب فیض آباد سے واپس آئے بیمار تھے؟ جی فیض آباد سے جب فیض آباد کے لیے گئے تب بھی بیمار تھے، اور جب فیض آباد سے واپس آئے تو تب بھی بیمار تھے. تو اس وقت گھر میں آپ نے رکھا انہیں، آپ ہی چونکہ آپ ہر وقت بابا جی کے ساتھ تھے اور آپ کی بڑی خدمات ہے اس تحریک کے لیے، اور والد تو وہ آپ کے تھے لیکن آپ ایک کارکن بھی تھے. نہیں، میرے والد محترم تھے. جی میں ایک ان کا ادنا ترین کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا ہوں، اور ان کو گھر پر اس لیے رکھا کہ نارمل بخار جب بھی ان کو ہوتا تھا تو کافی دیر ہوتا تھا، لمبا بخار ہوتا تھا، 10-12 دن کا بخار ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے کہ بخار ہے نارمل، اتر جاتا تھا پھر دوبارہ ہو جاتا تھا، اتر جاتا تھا پھر دوبارہ ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کی طبیعت میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی، نہ ان کی چھاتی بند تھی، نہ ان کا سانس بالکل کلیئر آ رہا تھا. کیونکہ میں تو آخری لمحوں تک بالکل ساتھ رہا ہوں، میرے سامنے سارے معاملات تھے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا وقت مقرر لکھا ہوا تھا، اور وہ اتنے قلیل وقت میں اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی سعد بھائی، کہا یہ جاتا ہے کہ جنازوں سے لوگ پہچانے جائیں گے. علامہ صاحب تو پہچانے گئے، دنیا نے دیکھ لیا. سعد حسین رضوی علامہ خادم حسین رضوی سے کس حد تک مختلف یا کس حد تک مشترک ہے؟ علامہ مطلب خادم حسین رضوی سے میں مختلف، میں تو ان کا ادنا کارکن ہوں. میرا ان سے کسی بھی معاملے، ان کے کسی بھی لفظ اور کسی بھی جملے اور کسی بھی قسم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے جو کہا وہ بالکل درست کہا، اور میں اس کا امین ہوں. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا سیاسی منہج ہو، ان کا سیاسی ویژن ہو، ان کا جو بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ ہو، اس پر کسی قسم کا کسی دو رائے ہے نہیں، بلکہ امت کی کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو پھر ان کا خون ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں، ان کا ادنا کارکن ہوں. ایک انہوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ دار تھا میں. سعد بھائی، وقت گزر گیا، بہت بڑا صدمہ ہے. اس صدمے کو، اس خلا کو پور ہوتے ہوتے کئی سال بلکہ لگ جائیں گے، اور لوگ یاد کرتے ہیں. آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بابا جی، استاد جی جو ہیں خادم حسین رضوی صاحب، آج بھی انہی کی تقاریر چل رہی ہیں. جو کل نہیں سنتا تھا آج بھی سن رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کا کیا پلان ہے؟ اس تحریک کو کس طرح آگے لے کر چل رہے ہیں؟ جی میں نے داتا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اس تحریک کو ہم چاروں سمت سے بڑھائیں گے، اور جہاں تک ہماری آواز، بابا جی کی آواز پہنچی ہے، وہاں جا کر ہم ان کے نظریات کی مطلب چھڑکاؤ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ بابا جی کا اصل مقصد کیا تھا. انہوں نے خود، ان کا ایک کلپ آج کل بہت چل رہا ہے کہ بھائی نہ آپ نے ہمیں کچھ دینا ہے نہ ہم نے آپ کو کچھ دینا ہے، ہم تو ایک آپ کو وفا کے رستے پر چلانا چاہتے ہیں. اس وفا کے رستے پر آپ آ جائیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں، بس اسی وفا کے رستے پر انشاءاللہ ہم چلیں گے. سعد بھائی، فیض آباد دھرنے کے موقع پر دھرنا جو منسوخ کیا گیا، حکومت کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا، ان شکوں پر 3 مہینے کا وقت ہے. الٹیمیٹم اگر ان شکوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا پلان ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ بحیثیت مسلمان جب ہم ان کے سامنے ہمارے شورا کے اراکین بیٹھے تو انہوں نے ہم سے زیادہ اپنے عشق رسول کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم عالمی سطح پر حضور کے عزت و ناموس کے قانون کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں لائیں گے. اور میں یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر میرا
پختہ یقین ہے کہ جب یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا تو پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کی مخالفت کرے گا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے. اور جب یہ قانون پاس ہو جائے گا تو ان کے پاس مکرنے کی یا پیچھے ہٹنے کی یا روگردانی کرنے کی یا لنگر آن کرنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں بچے گی. یہ جب جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ ہم خود تمام پارلیمنٹیرینز کے پاس کوشش کریں گے ان کو جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے. آپ کو آپ کی MNA شپ مبارک, آپ کو آپ کے تمام TADS ساری چیزیں مبارک, لیکن حضور کی عزت کے لیے ہم آپ کے پاس ایک بات لے کر آئے ہیں کہ جیسے ہی یہ بل یا قانون جو بھی چیز ہے اس کو گورنمنٹ کسی بھی سطح سے لے کر اس کو پارلیمنٹ میں لائے تو آپ اس کی بھرپور حمایت کریں. تو ان کے پاس کسی قسم کا روگردانی کا کوئی رستہ بچا نہیں ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے جو انہوں نے ہمارے اراکین شورا کے ساتھ ایک باقاعدہ پیپر پر ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دھرنا ختم کیا تھا, اس کو یہ پورا کریں گے. نہیں اسی طرح ہے بالکل, چونکہ میرے بھی نوٹس پہ ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص یہ ضرور درست کہ آپ کا بزدل تو ہو سکتا ہے, منافق نہیں ہو سکتا, تو ضرور کریں گے. مجھے یقین ہے کہ اور چونکہ اب تو سب نے دیکھ لیا کہ جس طرح رضوی صاحب کی نماز جنازہ میں بغیر ٹرانسپورٹ کے, بغیر کسی لالچ کے, بلکہ عشق میں لوگ آئے تو اس کی انتہا ہو گئی نا, یہ تو ایک تاریخ بن گئی. اب آپ نے اس وقت بھی اس دن بھی آپ اس تحریک کے امیر بن گئے. بڑا مشکل کام ہے سعد بھائی, بڑا مشکل کام ہے یہ تحریک کا امیر بننا, یہ کانٹوں کی سیج ہے. تو کیا آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے, مجبور کیا گیا, یا ایک مشن سمجھ کر اس کو آپ نے قبول کر لیا؟ دیکھیں جی, میں امیر بنا نہیں, مجھے بنا دیا گیا. اور ذہنی طور پر تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بابا جی کے بغیر, اپنے امیر محترم کے بغیر, اپنے قائد, اپنے مرشد کے بغیر کبھی ایک زندگی میں سانس بھی لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہم راضی ہیں اور بہر صورت راضی ہیں اور ہر طرح سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھا دیا. ان کے مشن, ان کی بات, ان کی جو بھی نظریات ہے اس کے اوپر لوگوں نے بہتر جانا کہ ہم پیراداری دے سکیں گے, سعد اس بھائی پر کھڑے ہو سکیں گے, آپ کے اس کو منصب آگے کے لے کے حوالے چل سے سکیں بہت گے. سی باتیں ہو ہمارے رہی ہیں جو کندھوں آپ پر نے وہ ذمہ داری کلیریفائی رکھ کر دی گئی دی اور ہیں. ہم اس کو آپ نے بھی کہا کہ آپ منصب سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن شورا نے فیصلہ کیا, سر تسلیم خم کیا. اب آپ کی قیادت میں وہ جو دھڑے بٹے ہوئے تھے, ان دھڑوں کو جوڑنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیے جی, یہ مسئلہ جو پارٹی سطح پر ہے, یہ کوئی بھی فیصلہ جو ہوگا یہ ہماری شورا کے فیصلوں کے بعد ہوگا, ہماری شورا کی مشاورت کے بعد ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمیں کس طرف جانا ہے, کس کے پاس بیٹھنا ہے, کس کو بلانا ہے اور کس کے ساتھ چلنا ہے. سعد بھائی ایک آخری سوال, کوئی ایسی یاد آپ کی آخری دم تک آپ ساتھ تھے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہتے ہو, کوئی ایسی وصیت جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, وہ ہے میرے والد محترم کا اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھنا. یقین جانیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی شعبے میں, کیسے بھی وقت میں, کیسی بھی حالت میں, جب بھی کبھی ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو وہ علامہ اقبال کا ایک ربائی ہے وہ سنایا کرتے تھے. جب میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یہاں پیسے نہیں ہیں, یہاں کھانے کو نہیں ہے, یہاں بیٹھنے کو نہیں ہے, یہاں مہمان آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں, تو آپ فرماتے تھے اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں قاضل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں, سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اور آخری شعر فرماتے تھے, خواہش رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ آپ لاہور کے افکار اور فلسفے کو جسے خادم صاحب نے آگے بڑھایا آپ بھی آگے بڑھائیں. بہت سی نیک خواہشات اور نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں. بہت شکریہ سعد حسین رضوی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پشاور کا جلسہ ہوا جسے حکومت نے ناکام ترین جلسہ قرار دیا, لیکن پی ڈی ایم کے رہنما اس کی ناکامی کا اعتراف نہیں کر رہے.
کیا ان کے نزدیک یہ کامیاب جلسہ تھا؟ اور حکومت کا یہ موقف کہ جلسہ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے تک چند لوگ وہاں پر موجود تھے، یہ کس حد تک درست ہے؟ اور آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کا لاہے عمل کیا ہوگا، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے جمعیت علماء فے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب، پشاور کا جلسہ حکومت اسے ناکام ترین جلسہ قرار دے رہی ہے، کیا آپ کی نظر میں وہ ناکام ترین تھا یا پھر جو گزشتہ جلسے ہوئے ان سے کسی حد تک مختلف تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کس حکومت کی بات کرتے ہیں؟ سندھ حکومت کی یا کے پی کے حکومت کی یا اسلام آباد کی حکومت کی؟ اچھا، وفاقی حکومت تو جھوٹ پر کڑی ہے نا، آپ کسی سچی حکومت کی بات کریں نا، جھوٹ کی روایت کیوں کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے میری بات سنیے، حکومت تو آج تک یہ بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ہر شعبے میں کامیاب ہے۔ وہ تو مہنگائی کو بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے، وہ تو بے روزگاری کو بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے، وہ تو اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے، وہ تو اپنی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے، وہ تو سکوتی کشمیر کو بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ وہ حکومت جس کا سربراہ پی ٹی آئی والے عمران خان سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عظیم لیڈر کی علامت یو ٹرن ہے، اور یو ٹرن نام ہے جھوٹ کا دوسرا نام ہے۔ اس حکومت کی جس کی عظمت کی علامت جھوٹ ہے، جس کا نام رکھا کیا ہے آج کی جدید دنیا میں یو ٹرن، اس کی بات کرتے ہیں، اس حکومت کی۔ اس حکومت کے پاس یہ جو آپ نے فرمایا کہ جلسہ ناکام، اس کے علاوہ اس حکومت کے پاس کہنے کے لیے اور کیا ہے؟ مجھے بتائیے، کیا وہ یہ تسلیم کریں گے جتنا بھی بڑا جلسہ ہو وہ تسلیم کریں گے کہ جلسہ بڑا یا چھوٹا؟ گجرانوالے کے جلسے کے بارے میں ان کی بھی یہی رائے تھی، کراچی کے جلسے میں بھی ان کی یہی رائے تھی، کوئٹہ کے جلسے میں بھی ان کی رائے یہی تھی، تو یہ ایک رائے پشاور کے جلسے میں ان کو قائم کرنے دے، کوئی بات نہیں ہے۔ حمداللہ صاحب، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کوشہ میں پشاور میں ایک جمع غفیر۔ حمداللہ صاحب، کیا موجودہ حالات میں جب یہ سارا کچھ چل رہا ہے، کیا ان حالات میں کیا آپ اپنے جلسوں کو ری شیڈول کرنے یا آگے پیچھے لے جانے موجودہ کرونا کی صورتحال میں غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے، اس حکومت کی بات کو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے گراؤنڈ پر۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ حکومت خلا میں کڑی، اب تو یہ خلا میں بھی نہیں ہے، فضا میں بھی نہیں ہے، گراؤنڈ پر بھی نہیں ہے، یہ حکومت کہیں بھی نہیں ہے، یہ حکومت بے حس ہے، یہ غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، گجرانوالہ کا جلسہ جب ہوا، کیا اس حکومت نے نہیں کہا کہ کرونا ہے؟ آپ صاحب بالکل، ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میں آ رہا ہوں میرے بھائی، اگر میں جواب نہ دے سکا پھر آپ سوال کر سکتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں ابھی۔ دیکھیے، جب گجرانوالے کے بارے میں انہوں نے کورونا کی بات کی، نتیجے میں انہوں نے سیاسی قیادت کے خلاف ایف آئی آر بھی کیا، لیکن اس کے فوراً بعد کیا انہوں نے حافظ آباد اور سوات میں جلسہ نہیں کیا؟ کورونا سیریس لیا نا حکومت نے، خود عمران خان حافظ آباد میں گئے، گلگت بلتستان میں ان کی وفاقی وزراء بشمول عمران خان نہیں ہے۔ جب ان کی باری آتی ہے ان کی جلسوں کی، تو وہاں کورونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا نے بھی پی ٹی آئی جوائن کی ہے نا، انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے۔ جہاں اپوزیشن کی جلسہ ہے وہاں کورونا ہے، جہاں اپوزیشن کا جلسہ نہیں ہے وہاں کورونا نہیں ہے۔ یہ سوال کیا تھا، یہی سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں، یہ حکومتی نمائندگان سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ کورونا اپوزیشن کے لیے کیا صرف ہے، حکومت کے لیے نہیں ہے، یا پھر حکومت کو سپورٹ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے؟ ان کا اس وقت کچھ اور موقف تھا، لیکن اگر مجموعی طور پر اب دیکھا جائے تو حکومت جلسے جلوسوں کی سیاست سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ڈر چکی ہے آپ کے جلسے جلوسوں کے مد مقابل اپنے جلسے کرنے سے، یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ بالکل ہم کہتے ہیں کہ حکومت ڈر چکی ہے، حکومت خوف زدہ ہے، حکومت کورونا کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ پہلے غدار باغی اور انڈین کی بول رہی ہے اپوزیشن، اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی حکومت کورونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، لہذا یہ حکومت
اپوزیشن کی جلسوں سے خوفزدہ اور مرعوب ہو چکی ہے، اس لیے یہ کورونا کے ترانے گا رہے ہیں۔ جہاں تک ایس او پیز کی تعلق ہے، بالکل ایس او پیز کے تحت، احتیاطی تدابیر کے تحت ہم جلسے کریں گے۔ اب وہ چیزیں کس نے مہیا کرنی ہے، خواہ ماسک ہو یا سینیٹائزر ہو، یہ چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ 12-20 کیمپ لگا دے ہر جلسے کے ارد گرد، جو بھی آدمی جلسے میں آتا ہے تو گجرانوالہ میں بھی لگائے گئے تھے، سینیٹائزر بھی دیا کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا حافظ صاحب، حکومت کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے، حکومت کرے نا۔ کیا سیاسی شرکا جو ہوتے ہیں جلسے کے، جب وہ گھر سے چلتے ہیں جلسے گاہ میں پہنچتے ہیں، وہ لانا تو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے نا، وہ تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جب وہ آتے ہیں تو ان کو ماسک گھروں تک پہنچایا جائے، کارکنوں کو ماسک کیا گھروں تک پہنچایا جائے؟ دیکھیں نا، دیکھیں مسافر گاڑیوں میں لوگ سواری، مارکیٹوں میں، شاپنگ مالز میں، بازاروں میں، چوراہوں میں کہیں کہیں ماسک نظر آتا ہے، ان کی دفاتر میں کہیں ماسک نظر آتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کرے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلان جلسے میں خطرہ ہے امن کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، پھر اس راستوں کو، اس جلسے کو سکیور بنانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر کرونا ہمیں نشانہ بنا رہا ہے، اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو، حکومت کو نہیں بنا رہی ہے، تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح کرونا کا مقابلہ کریں گے، وہ تمام وسائل انہوں نے مہیا کرنی ہوگی۔ یہ حکومت اور ریاست تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو حافظ صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ جلسہ گاہ تک لوگ جو آنے ہیں، یہ کرونا صرف جلسہ گاہ کے اندر تو نہیں پھیلنا، آپ نے خود کہہ دیا ہے، چوکوں چوراہوں محلوں بازاروں میں۔ اب آپ کی گاڑیوں میں جو لوگ آتے ہیں، پہلے وہ وہاں پر آئیں، پھر ان کو کرونا کے ماسک یا سینیٹائزر دیا جائے گا، یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ جلسہ گاہ کے ارد گرد 8 یا 10 کیمپ لگا دیں، تو جو پیچھے سے آ رہے ہوں گے اکٹھے، ان کے لیے کیا کریں؟ وہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے، حکومت بھی دیں گے کہ ایس او پیز کا خیال رکھے، ماسک لگائے، کل کا جو جلسہ تھا، کیا اس میں تعداد سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں میری بات سنیں، جلسہ ہم کریں گے، ہم ترغیب دیں گے، ڈنڈا ہم استعمال نہیں کریں گے، نہ حکومت کو ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جلسے میں تعداد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ایک ماضی کے جلسے اور ایک کل کا جلسہ، اگر تعداد کا توازن یعنی ایک دوسرے کا تناسب دیکھا جائے تو آپ تناسب کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم لڑ رہے ہیں کووڈ-19 ہے، ان تمام برائیوں، ان تمام بیماریوں، ان تمام وائرس کا جو علم بردار ہے، جو کووڈ-19 ہے، جو موجودہ حکومت ہے، ان کو بجا دے، آپ کے سال میں یہ کرونا وائرس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کرونا وائرس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے اجتماع کی بات کی، پشاور کا اجتماع عظیم اجتماع تھا، تاریخ میں پشاور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حافظ صاحب، ہماری سکرین پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، اس ویڈیو میں ایک شخص جس نے بظاہر اے این پی کی کیپ پہن رکھی ہے، وہ لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہا ہے جلسہ گاہ کے اندر۔ یہ حکومتی نمائندے کی جانب سے ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی گئی ہے۔ بظاہر اے این پی نے اس کی تردید کی ہے۔ ایسے عناصر کی نشاندہی وقت پہ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر تو پیسے دے کے نہیں بلایا جاتا تھا۔ دیکھیے میری بات سنیں، یہ سیاسی جماعتوں کا، میرے بھائی، یہ سیاسی جماعتوں کی اجتماعات ہے، یہ کرائے کے ورکروں کی اجتماعات نہیں ہے۔ جیسے 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر آپ کو نظر آ رہا تھا، وہ تھے پیسوں کے ورکر اور کارکن۔ یہ جو اجتماعات ہے، یہ سیاسی کارکنوں کی بلکہ عام پبلک نکل چکی ہے، عام پبلک تنگ آ چکی ہے اس حکومت سے، اس حکومت کی کرتوتوں سے، اس حکومت کی ناکامی سے، ان کی مہنگائی سے، قیمتوں کی اضافے سے، ان کی دربدری سے لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہے۔ اب اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے، بچوں کا مستقبل کورونا کے آڑ میں ان کو تاریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کرونا ہے، لیکن اسکول نہیں، میں کہتا ہوں کرونا ہے، حکومت کے مطابق کرونا ہے۔ جب کرونا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کریں۔ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ حافظ صاحب، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، بڑا وہ ممالک بڑے اچھے، پوری دنیا میں ابھی امریکہ میں الیکشن ہو رہا تھا، ٹرمپ اور جو بائیڈن کے اجتماعات آپ دیکھ رہے تھے، کتنی بڑی بڑی اجتماعات، آپ کو 1 لاکھ سے زائد لوگ کورونا کا شکار ہو گئے، کتنا بڑا مظاہرہ تھا۔ اس سے اگلے دن ہی 1,26,000 کے اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں جو کورونا وائرس کے کیسز پازیٹیو آئے امریکہ میں۔
دیکھیے وہاں اجتماعات بھی ہو رہے تھے نا، جو بائیڈن کے اجتماعات بھی آپ نے دیکھے اور ٹرمپ کے بھی دیکھے، ان کے جلوس مظاہرے داندلی کے خلاف ٹرمپ کے آپ نے نہیں دیکھے، وہ بھی ہو رہے تھے۔ یہ جو سیاست ہوتی ہے، یہ جو تحریک ہوتی ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ایک عام شہری ہونے کے ناطے یہ سوال ہے، اگر عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی بہتری، ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے حوالے سے ہی تحریک چلانی ہے تو ان کی جانوں کا تحفظ بھی انہی نمائندگان پر فرض ہے جن کے پلیٹ فارم سے یہ تحریک چل رہی ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر معیشت کو دیکھنا ہے، جہاں پر مستقبل کو دیکھنا ہے، وہاں پر جانوں کے تحفظ کو بھی دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے میری بات سنیے، یہ ہماری تاریخ تو ہے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے۔ کیا عوام کی فلاح مہنگائی میں ہے یا مہنگائی کے خاتمے میں ہے؟ کیا عوام کی فلاح قیمتوں کی اضافے میں ہے یا ان کی کم کرنے میں؟ کیا عوام کی فلاح تعلیم اور صحت کی سہولیات مہیا کرنے میں ہے یا ان کا سد جواب کرنے میں؟ کیا عوام کی فلاح چینی اور آٹے کی چوری میں ہے یا ان کا راستہ روکنے میں ہے؟ کیا عوام کی فلاح انصاف میں ہے یا ظلم اور جبر اور استبداد میں ہے؟ جو مشن ہے اللہ کرے آپ اس میں کامیاب ہوں، اس لیے یہ جو کہ آپ اس میں کامیاب ہوں، اگر یہی مقصد ہے تو اس میں کامیاب ہوں۔ ہماری دعا ہے حافظ صاحب آپ کے لیے۔ آخری سوال کا سب جواب دے دیں، حافظ حسین احمد کو کس چیز کی سزا ملی؟ جی کس کو؟ حافظ حسین احمد صاحب کو کس چیز کی سزا ملی؟ دیکھیے یہ سوال میرے خیال میں حافظ صاحب سے آپ پوچھئے۔ چلیں یہ سوال حافظ صاحب سے ہم بھی کئی بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پارٹی کے سامنے ایک موقف رکھا، ہمیشہ سے ایک ہی موقف پر ڈٹا رہا، شاید کہ یہی موقف ان کی سزا ہو۔ بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب اس وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں گے اور میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جو پہلی نماز جنازہ ہے وہ برطانیہ میں ہی ادا کی گئی، اب میت کو پاکستان لایا جائے گا۔ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ اپنے والد کو روکا ہے میں نے کہ پاکستان نہ آئیں، یہ ظالم لوگ ہیں، انتقام کی آگ میں جلنے والے ہیں۔ اس حوالے سے مشاورت ابھی تک میاں صاحب نے کس کس سے کی ہے، مشاورت کے بعد فائنل فیصلہ کیا ہوا ہے، رانا صاحب سے جانیں گے۔ رانا صاحب کہیے گا۔ دیکھیے یاسر، ایک تو یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ شریف خاندان کی سب سے بڑی اور خاص کر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف جس کو بے انتہا محبت کرتے تھے، بڑا درجہ دیتے تھے، بیگم شمیم اختر جو ہیں وہ دنیا سے چلی گئیں، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی پوری فیملی کو، پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یاسر میری اطلاع کے مطابق میاں محمد نواز شریف جس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو وہ بالکل پاس موجود تھے، اور اس کی انتقال کی خبر فوری طور پر سب سے پہلے وہاں سے جو خبر دی گئی وہ میاں نواز شریف نے سب سے پہلے کہا کہ مریم کو اس کی اطلاع کریں، تو مریم کو اطلاع کی گئی۔ مریم کی اطلاع کے بعد اسحاق ڈار سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 12 بجے جو اسحاق ڈار صاحب نے خود کہا ہے کہ صبح 7 بجے وہاں کا ٹائم تھا اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 12 بجے تھے۔ اب اس کے بعد مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا مشاورت کا کہ میاں نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان جائیں، لیکن کسی صورت میں بھی اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے 2 ایسے دوست ہیں جو ہمیشہ ان کے اچھے اور برے وقت میں بڑا ساتھ دیتے ہیں، اور دعویٰ ہے ان کا کہ پاکستان کے اندر کچھ معاملات کو درست کرنے یا دیگر معاملات میں ان کی مدد کرنے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ رہتا ہے۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو کہا کہ آپ کوئی جذباتی فیصلہ نہ کریں اور کسی صورت میں اپنے پاکستان نہیں جانا۔ اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان سے پوچھا جائے اور ساتھ پرویز رشید اور دیگر لوگوں سے پوچھا جائے۔ میاں نواز شریف کے 6 دفعہ پھر اس کے بعد رابطے ہوتے ہیں مختلف لوگوں سے۔ میرے ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کیا ہے کہ ان کے وکلاء سے بھی ان کی بات ہوتی ہے، لیگل جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے، ڈاکٹر سے بھی بات ہوتی ہے۔ فائنل یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے یاسر کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے، لیکن جس دن میت پاکستان آنے لگے گی اس دن یہ ضرور شور مچے گا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہوگا کہ جناب ٹکٹ کی بکنگ کے لیے بھی جا چکے ہیں، لیکن یہ فائنل ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف نہیں آ رہے۔ میاں نواز شریف جو مشاورت ہوئی ہے اس میں یہ بات کہی گی میاں نواز شریف کو کہ اگر آپ پاکستان آ جاتے ہیں اور آ کر آپ کو پہلے 15 یا 20 دن کا ہم ریلیف دلا دیتے ہیں، یہ ان کی لیگل ٹیم نے کہا کہ عدالتوں میں پہلے کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں عدالتوں کے وہ حل کرنے کے بعد آپ میت کے ساتھ جائیں گے، دفنائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، جس طرح کچھ دن کے لیے عبوری ضمانت ہوتی ہے نا، انٹرم بیل،
اور کیا اس بنیاد پہ مل سکتی ہے. ملنے کے بعد آپ کو دوبارہ جیل جانا پڑے گا. اب جب دوبارہ جیل جانے کی بات ہوتی ہے تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی صورت میں بھی ابھی واپس نہیں آنا, ابھی حالات کسی طرف بھی آپ کے لیے سازگار نہیں ہے. اب اس کے بعد میاں نواز شریف کی بات ہوتی ہے پی ڈی ایم کے دو اپنے بڑے متحرک رہنماؤں سے. ان دو رہنماؤں سے جو بات ہوتی ہے اس میں سے ایک مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, آصف علی زرداری صاحب سے بات ہوتی ہے, لیکن زرداری صاحب فعال ترین میں ہم نہیں کہہ سکتے, اور ایک محمود اچکزئی سے بھی بات ہوتی ہے. ان گفتگو میں بھی ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب آپ ابھی ادھر ہی رہیں, ہم جو ہے اس پہ تھوڑا سا کام کر لیں, اگر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو آنا چاہیے تو پھر آپ نے آنا ہے, پھر آپ نے آنا ہے, اور پھر آنا ہے آپ نے جب تو پھر یہ ذہن بنا کے آنا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے جیل رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کا جیل جانا ہمارے لیے فائدہ مند ضرور ہوگا, لیکن آپ کی فیملی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا, آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اس ساری گفتگو کے بعد فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب میاں نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے. اس کے لیے میاں نواز شریف کا ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی مزید تیار ہو رہا ہے, اور وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ 1 سے 2 دن میں سامنے آ جائے گا. جہاں تک بات ہے ان کی والدہ کی میت کی, دیکھیں وہ جمعرات امکان کیا جا رہا ہے کہ بدھ کی رات یا جمعرات کو اور ان کی میت جو ہے پاکستان روانہ کر دی جائے گی یا پہنچ جائے گی. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے یاسر, سیاسی پنڈت کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف ساتھ آتے ہیں تو نواز شریف کی سیاست زندہ ہو جاتی ہے اور نواز شریف ساری پی ڈی ایم کو لے کر آگے لیڈ کرتے ہیں. لیکن ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ کسی صورت پہ بھی میاں نواز شریف کی وطن واپسی نہیں چاہتے, جن میں مریم صاحبہ بھی موجود ہیں. چونکہ یہ اس وقت ایک بڑا ایسا وقت ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی سیاست کو زندہ کرنا ہے تو نواز شریف کی وطن واپسی ضروری ہے. اگر مسلم لیگ نون کی سیاست کو زندہ نہیں کرنا تو پھر بڑے پہلو سامنے آئیں گے. لوگ کہیں گے کہ پہلے بیوی کی دفعہ یہ جیل میں تھے تو چلے انہیں پرول مل گیا, لیکن والدہ کے ساتھ انہیں واپس آنا چاہیے. اب علاج سے زیادہ اخلاقی رشتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنا بنتا ہے کہ جب ان کی بیگم بیمار تھیں اس وقت ان کا بیانیہ کیا تھا, اور اب لندن میں ہوتے ہوئے ان کا بیانیہ کیا ہے, یہ دیکھ کر فیصلے کیے گئے ہیں پاکستان آنا ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک کے بعد, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, اپوزیشن کے جلسے جلوس, کرونا وائرس کی بڑھتی صورتحال, اس پر وفاقی حکومت کے سخت فیصلے, آنے والے دنوں میں کرونا کیسز کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں, ملکی معیشت پر یہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور سندھ کن صورتحال سے دو چار ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ صاحب, حالیہ صورتحال میں کرونا سے سندھ جو ہے صوبہ وہ کس حد تک افیکٹڈ ہے, اور آنے والے دنوں میں خدشات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ماضی میں بھی جب کچھ مہینے پہلے جب کرونا پاکستان میں پہلے انٹر ہوا تھا, فیبروری کی کچھ تاریخیں تھی, اور اس میں جب زائرین تافتان سے آئے تو یہ سلسلہ شروع ہوتا گیا, اور کرونا جس طرح پھیلا اور سندھ گورنمنٹ کے جو اقدامات تھے وہ سب کے سامنے. اس وقت بھی جو سیکنڈ ویو جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اس میں اگر میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ ہمیں ہر جگہ سے سپورٹ وہ حاصل نہیں ہے جو ایڈوائزری سندھ گورنمنٹ بار بار جاری کر رہی ہے, جن چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہم کیمپین چلا رہے ہیں ہر جگہ پہ. تو وہ سپورٹ, کیونکہ ہمیں جب تک اپنے لوگوں سے وہ اتنی سپورٹ نہیں ملے گی تب تک کتنا بھی ہم لاک ڈاؤن کر لیں, آل اوور پاکستان کر لیں, کتنا بھی لاک ڈاؤن کر لیں, آپ سمارٹ لاک ڈاؤن پہ چلے جائیں, آئرن کرٹن کر لیں, تو وہ رسپانس اس وقت تک نہیں ہمیں آئے گا جو ہدف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جب تک ہمیں میوچل ایک سپورٹ نہیں آئے گی اپنے لوگوں کی طرف سے بھی. بہرحال سندھ گورنمنٹ نے پہلے بھی پرفارم کیا تھا, پہلے بھی جس حد تک ہم اپنے سورسز پہ جا سکتے تھے, جو ہمارے پاس اویلیبل سورسز ہیں وفاق کی طرف سے, تو ہمیں پہلے بھی جو کچھ مٹیریلسٹک مدد تھوڑی بہت آئی اکوپمنٹس میں, یا کچھ ماسک ملے یا کچھ پی پی ایز ملی. اب بھی ایسی کوئی خاص ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ تو ہے نہیں, نہ ہم نے ان سے ابھی کہا ہے, لیکن اپنے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنز بھی لگائے مختلف ایریاز میں. شاہ صاحب, آپ نے سندھ نے پہلے بھی بڑا کام کیا, ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے بھی, ایک وزیر ہونے کی حیثیت سے بھی, عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بھی, کہ کرونا پھیل رہا ہے.
جب کرونا پھیل رہا ہے آپ کو فکر ہے, ہمیں فکر ہے, سب کو فکر ہے, شاہ صاحب خود اس مرض میں مبتلا ہو گئے, اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. تو پھر یہ سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم والے جو ہے ان کو کیوں نہیں پتا, یہ کیوں جلسے پہ جلسے کرتے جا رہے ہیں, یہ کیوں احتیاط نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی, یہ اگر بات آپ دونوں طرف سے رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دونوں طرف سے, چاہے پی ڈی ایم ہو چاہے حکومت ہو, دونوں طرف سے. دیکھ, جس طرح میں نے کہا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, ایون دو جب 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کراچی میں جو ہماری ریلیز نکلی تو آپ نے شاید پورے پاکستان میں پہلی ریلی وٹنس کی ہوگی جس میں جو ریلی کے شرکا تھے یا جو آ رہے تھے ہمارے پاس سارے ورکر جیالے, سب کو ہم نے ہاتھوں سے ماسک پہنائے, ہم نے سینیٹائزیشن کا عمل رکھا. اب بھی جلسوں میں بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں, بہت حد تک شاید وہ ایس او پیز فالو نہیں کی جا رہی, لیکن ہر دفعہ جب بھی جلسے کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کہیں بھی جلسہ ہو رہا ہے تو ہماری سب کو یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جتنے ورکرز جہاں سے بھی آ رہے ہیں تو وہ ایس او پیز کو فالو کریں, ایٹ لیسٹ ماسک ضرور پہنے رکھیں. شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, حکومت ہو یا اپوزیشن, میں دونوں اطراف کی بات کر رہا ہوں, کیا انہیں وقتی طور پر کرونا کی لہر کو دیکھتے ہوئے جلسے ملتوی نہیں کر دینے چاہیے؟ دیکھیں, اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے, جو پاکستان کا سینیریو ہے, اب ایک طرف تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کس ویو لینتھ پہ چل رہی ہے. اب تو ان کو کرونا بہت یاد آ گیا, اس وقت تو انہیں اتنا یاد آ گیا ہے کرونا, جو ماضی میں کہہ رہے تھے کہ یہ ایک فلو ہے, وہ گرمی میں بیٹھ جائیں, دھوپ میں بیٹھ جائیں, چلا جائے گا, وہ نیمو پانی کے غرارے کر لیں, وہ ختم ہو جائے گا. یا تو یہ چیف منسٹر صاحبان اور وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے. اب انہیں کرونا یاد آ گیا, جبکہ 1 مہینہ پہلے خود وزیر اعظم پاکستان خود ایک ہال میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, یہ آپ لوگوں نے بھی وٹنس کیا ہوگا, ایک آڈیٹوریم ہال میں بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے کسی ایونٹ کو خطاب کر رہے تھے. اس کے بعد وہ بار بار ہر جگہ پہ جا کے خود خطاب کر رہے ہیں. ان کی ریلیاں گلگت بلتستان میں ہو رہی ہیں. حکومتی غلط اقدامات کا دفاع کرنا قطعی ہمارا مقصد نہیں ہے. اس وبا سے پہلی مرتبہ سب کو نبرد آزما ہونے کا موقع ملا ہے, ہر کوئی مشکل میں پڑا ہے. آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں کہ عالمی سطح پر بھی بہت سی احتیاطی تدابیر پہلے کچھ اور آتی رہیں, پھر کچھ اور آتی رہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر بھی تبدیل ہوتا رہا. ہم ایک عام شخص, عام شہری ہونے کے ناطے اپنے ایک نمائندے سے بات کرتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کا مثبت کردار کیا ہونا چاہیے. اگر آپ مجھ سے ایک عام شہری کے ناطے پوچھ رہے ہیں, ایک پبلک ریپرزینٹیٹو ہونے کے ناطے اگر مجھے جواب دینا ہے تو اس کا بہت سمپل اور سیدھا آنسر ہے, حکومت کے خلاف جو اپوزیشن کی تحریک چل رہی ہے, اگر حکومت ہوش کے ناخن لے اور حکومت میں اتنا عقل ہے اور وہ دور اندیشی کا مظاہرہ کریں اور وہ بات کریں اپوزیشن کے رہنماؤں سے, وہ تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بات کریں, بیٹھیں, ان کو چیزیں سمجھائیں, چلیں. اگر وہ ان کو کوئی چیز پہ اعتراض ہے تو بیٹھ کے دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ہر باتیں حل ہو سکتی ہے. ان کو تو صرف اس چیز سے فرصت نہیں ملتی, چور پکڑ لیے, چور بھاگ گئے, چوروں کو انارو نہیں دیں گے. وہ اگر کسی سینسبلی, ساری باتیں آپ کی درست ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ساری باتیں درست ہیں. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. دیکھیں, اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ جلسے خطرناک ہیں, اور حکومت کے جلسے خطرناک نہیں ہے, اپوزیشن کے جلسے خطرناک ہیں, اپوزیشن کی ریلیاں خطرناک ہے, حکومت کی ریلیاں خطرناک نہیں ہے, تو کیا حکومتی وزیر اعظم صاحب یہ کر سکتے یا کیا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کسی دوسرے ملک کے پولیٹیشینز ہیں؟ کیا یہ جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں کیا کسی دوسرے ملک کی ہیں؟ یہ اسی ملک کے, ہم لوگ بھی پاکستانی ہیں. ہمارا جو پولیٹیکل رائٹ ہے وہ ہم جلسے جلوس احتجاج کرنا سب پولیٹیکل جماعتوں کا حق ہے. پرامن احتجاج ہو رہا ہے, بالکل پرامن احتجاج ہونا چاہیے. اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو بات کرے, اس میں وہ جانے. ہم تو ایک آرا جو آپ کی ہے اور جو عوام جاننا چاہتی ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے جلوس پرامن ہونے چاہیے اور یہ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی ہونی چاہیے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن کل کے جلسے میں اگر ہم دیکھیں تو کل کے جلسے میں ہمیں 25% بھی نہیں بلکہ 5% لوگ بھی ایسے نظر نہیں آئے جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. تو شاہ صاحب یہ تو چلے نکل جائے گا, جو سیاسی جماعتیں ہوں یا حکومتی ہو جو کریں گی وہ بھگت لیں گی, عوام بڑی سمجھدار. آپ کیا سمجھتے ہیں, لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو ہم نے شاید اگر آپ کو پرانی ویڈیوز آپ کے پاس ہوں, جب کرونا مارچ کے مہینے میں جس وقت فل پیک پہ تھا, تو میں شاید وہ واحد آدمی تھا جس نے سکھر سے بیٹھ کے یہ بیان دیا تھا کہ بالکل آئرن کرٹن لگانا چاہیے ہمیں 30 ڈیز کے لیے یا 60 ڈیز کے لیے, تو آگے چل کے ہمارے حالات بہتر ہوں گے.
لیکن اس وقت میرے بیان پہ بہت کرٹیسائز بھی کیا کیونکہ میں سکھر کے کورونا سینٹر کو فوکل پرسن تھا، اس کو لک آفٹر کر رہا تھا، کیونکہ سارے پاکستان کے جو زائرین تھے وہ سندھ کے سیدھا سکھر لائے جا رہے تھے۔ میں نے وہاں پہ بھی بیٹھ کے کہا تھا، آج بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت بھی اگر ہم نے سب نے بیٹھ کے ایک یکمشت فیصلہ نہ کیا، وہ ویدر لاک ڈاؤن ہو، سمارٹ لاک ڈاؤن ہو یا کوئی اور فیصلہ ہو، اگر ہم پورا ملک بیٹھ کے اس وبا سے ساتھ نہیں نپٹنے کی کوشش کریں گے اور کوئی ایک لائن پلان نہیں بنائیں گے تو پورے کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے، کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے ملکوں کو دیکھ لیں، کتنی بھی اسٹیٹس ہیں امریکہ کی، یو کے میں کتنے بھی ان کے ڈسٹرکٹس ہیں، ان کے کتنے میئرز ہیں، ان کی کاؤنٹیز ہیں، سب کو دیکھیں ان کا پلان ایک ہے، اس پینڈیمک سے فیس کرنے کے لیے، اس پینڈیمک سے فائٹ کرنے کے لیے وہ ایک جنرل ایک لائن پلان بنا رہے ہیں جس پہ سب لوگ فالو کر رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اگر ہم کچھ اچھا کام ماضی میں کر رہے تھے تو ہم پہ کرٹیسزم آ رہا تھا، اگر ہم نے این سی او سی میں بیٹھنا شروع کر دیا اور ہمارے اعتراضات کے باوجود بھی این سی او سی کے فیصلوں کو عمل درآمد کرنا شروع کر دیا، پھر آج بھی ہم پہ کرٹیسزم آ رہا ہے۔ دیکھیں دس از ناٹ دی وے۔ آج اسکول بند کرنے کے فیصلے میں آپ کی مشاورت، آپ کی رضامندی شامل ہے؟ دیکھیں جو این سی او سی کا فیصلہ ہم نے بالکل اس کو ایکسپٹ کیا، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے وہ کراچی سے کشمیر تک اس پینڈیمک پہ فائٹ کرنے کے لیے یکساں ہونا چاہیے، کو ایک میز پہ ہونا چاہیے، فیصلے لاگو نہیں ہونے چاہیے، مشاورت سے فیصلے کیے جانے چاہیے، عوام کی بھلائی کے لیے ہی نمائندگان کو منتخب کیا جاتا ہے تو اس میں عوام کی بھلائی شامل ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ اویس قادری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دی لاسٹ سٹار سے مجھے عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔